رات بھر وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے ماحول کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں سمن کے لیے اپنی محبت کو محسوس کرتی رہی۔ صبح یونیورسٹی گئی تو سب سے پہلے اس کا سامنا بھی اسی ظالم سے ہوا کہ جس نے دنیا سے دل کو اپنے پنجرے میں قید کر لیا تھا۔ آنکھوں میں ہلکے سے ٹکراؤ کے بعد وہ اس کے ہمراہ چلتی چلتی لائبریری کے پاس بنے پارک میں آ گئی۔ پارک میں پھولوں کی کیاریوں کو شاید نیا نیا ہی اگایا گیا تھا۔ سوندھی خوشبو گیلی زمین سے اٹھ رہی تھی۔ آسمان پر بادلوں کے کچھ آوارہ ٹکڑے اڑ رہے تھے اور دھوپ کی سختی میں کمی کی وجہ بن رہے تھے۔ وہ دونوں کونے میں لگی بینچ پر بیٹھ گئے۔ وہ تو خاموش تھی لیکن سمن کو بھی لفظ ڈھونڈے سے نہیں مل رہے تھے۔ وہ جو لفظوں کا جادوگر اور غزلوں کا سوداگر کہلاتا تھا آج اس طرح چپ تھا۔ تم جانتی ہو مشیل، تم بہت اسپیشل لڑکی، بہت خاص، بہت الگ۔ تمہیں دیکھا تو پتہ ہی نہ چلا کہ کب تم مجھے پسند آئی اور کب اس پسند نے یہ احساس دلایا کہ میں محبت ہوں۔ مجھے دیکھو، مجھے جانو، مجھے سمجھو۔ کئی لمحوں بعد سمن نے آخر حرف جوڑ ہی لیے۔ کئی دنوں تک میں سوچتا رہا، خود سے الجھتا رہا کہ نہیں سمن، ایک بار پھر سوچ لو، اپنے دل کو پرکھ لو، اپنے ارادوں کو بھانپ لو۔ لیکن ہر بار میرے دل نے وہی جواب دیا، مشیل ہے تو سب ہے، مشیل نہیں تو کچھ نہیں۔ میرا ساتھ دو گی مشیل، میری وفاؤں پر یقین کرو گی، میری بنو گی۔ وہ اس کے اقرار کا انتظار کر رہا تھا اور وہ اپنے ہونٹوں پر چپ کے تالے چڑھائے اور اپنے دوپٹے کو انگلی سے لپیٹے جا رہی تھی۔ کہو نا مشیل، یقین کرتی ہو مجھ پر، ہے اعتبار میری سچائیوں پر، بولو نا۔ وہ بے قرار سا اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل کا شکار تھی۔ مجھے اعتبار سا ہو گیا ہے تم پر سمن، میں یقین کرنے لگ گئی ہوں تمہاری سچائیوں پر۔ وہ گھاس پر نظریں ٹکائے بولی اور سمن کے لبوں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ ناچنے لگی۔ تبھی وہاں ان کے گروپ کے باقی لوگ آ گئے۔ کرن کے سینے میں ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھے چنگاریاں سلگ اٹھی۔ یہ ہیرو ہیروئن یہاں بیٹھے ہیں اور ہم آدھی یونیورسٹی چھان آئے۔ سعد نے دور سے ہی دہائی دی۔ کیوں، ہمیں کیوں ڈھونڈ رہے تھے تم لوگ؟ سمن مسکرایا۔ جس کو جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا۔ بھائی، جوڑی آف دی ایئر ہو، انعام جیتا ہے تم لوگوں نے۔ مشیل نے اتنا اچھا ڈرامہ لکھا اور تم دونوں نے اس قدر زبردست ایکٹنگ کی، کوئی ٹریٹ شیٹ تو ہونی چاہیے، کویتا نے کہا۔ صرف ٹریٹ سے کام نہیں چلتا، کوئی ٹرپ ہونی چاہیے، شہزیب نے اعتراض کیا۔ تو ٹھیک ہے، کسی دن انڈیا گیٹ چلتے ہیں، سمن نے کہا۔ انڈیا گیٹ نہیں، کہیں باہر لے چلیں، اتنے سارے پیسے سے ہم کیا کریں گے، گھوم پھر ہی آئیں، سعد نے کہا۔ چلو کسی ہل اسٹیشن چلتے ہیں، ندا نے آئیڈیا دیا۔ شملہ میں میرے پاپا کا ایک گھر ہے جو کہ اکثر بند رہتا ہے، اگر وہاں چلو تو میں انتظام کروا دوں گی، کم سے کم رہنے کا خرچ تو نہیں ہوگا۔ مشیل نے کہا، یار اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، بناؤ پروگرام چلنے کا۔ ندا کھلکھلا اٹھی۔ کون کون چلے گا؟ شہزیب ہمیشہ کی طرح ارینجمنٹ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سبھی چلیں گے، کویتا، میں، سجل، مشیل، سعد اور کرن بھی۔ سمن بولا، نہیں مجھے نہیں جانا۔ کرن نے منہ بسوڑا۔ ارے کیسے نہیں جانا، تمہارے کزن صاحب تو ساتھ ہی ہوں گے، تمہارے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اسے سجل نے مڑکا۔ اوکے فائنل، ہم اس سیٹرڈے کو نکلیں گے اور 3-4 دن خوب انجوائے کریں گے، شہزیب بولا۔ اگر تم لوگوں کو برا نہ لگے تو میں اپنے کزن عمر کو بھی وہاں بلا لوں۔ ندا نے اپنے دل کی بات کھول ہی دی۔ مشیل مسکرا دی۔ بلا لینا، لیکن اسے کہنا اپنا خرچ اپنے ساتھ ہی لائے۔ سعد کی بات پر سبھی کھلکھلا کر ہنس دیے۔ اس طرح سبھی ٹرپ پر جانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ سمن کی محبت اور اس کی انکہی کا بھید مشیل نے قبول کر لیا تھا اور وہ دونوں فضاؤں میں محبت کی ایک نئی خوشبو کو گھلتے ہوئے پھیلتے ہوئے محسوس کر رہے تھے۔ ان کا گروپ شملہ کی ٹھنڈی وادیوں میں اپنی پوری شرارتوں اور شوخیوں کے ہمراہ موجود تھا۔ مشیل نے اپنے پاپا سے کہلوا کر وہ گھر کھلوا دیا تھا جو کہ اس کے نام پاپا نے کیا تھا، اور اسی گھر میں تو اس کی ماما کی یادیں بسی تھیں۔ یہیں سے تو ان کی روح نے پرواز کا سفر شروع کیا تھا۔ جب ان کا مرض لاعلاج ہو گیا تو انہوں نے دنیا سے دور کسی سکون کی جگہ جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور تب ننھی سی مشیل کو لے کر وہ لوگ یہاں آ گئے ہیں۔ صرف چند مہینوں ہی قدرت نے ان خوبصورت نظاروں میں گزارنے کے بعد اس کی ماما ان سے بچھڑ گئی اور اس گھر کے در و دیوار میں اپنی دلفریب مہک چھوڑ گئیں، اور پھر اسی خوبصورت علاقے کی فضاؤں میں مشیل کی محبت سانس لینے لگی۔ وہ اور سمن ایک دوسرے کو جاننے لگے، پہچاننے لگے، دل کے جابیوں میچ ہونے لگے، اور یہ دھند بھری مہکی فضائیں کتنے ہی وادوں میں مہکنے لگی، کتنے ہی سپنوں سے بوجھل ہونے لگی۔ اور ایسے میں یہ محبت بھرے بارانک لمحے کرن شاہ کے دل پر اندیکھا بوجھ ڈالنے لگ گئے۔ اس کے اندر سمن شاہ کی محبت اور اس سے جڑے ہونے کی خواہش بلبلانے لگی، اور اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنی چاہت کو یوں چھنتا ہوا دیکھ نہ پاتی تھی۔ ان دونوں کا اکیلے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے دیکھ کر اس کا اندیشہ سچائی کا روپ دھرنے لگا۔ محبت کی باتیں شروع ہونے سے پہلے ہی وہ ہار گئی تھی۔ وہ کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتی تھی، کسی کو آواز دینا چاہتی تھی،
جو اس کی محبت کا تیز لہروں میں ڈوب جانے سے بچا سکے۔ وادیوں کی نرم اور نازک دھوپ اس کے وجود کو جلائے جا رہی تھی۔ وہ اتنے سارے دوستوں کے بیچ بھی تنہا تھی۔ سبھی لوگ ہنستے، کھلکھلاتے، فوٹو کھنچواتے، مشل اور سمن آنکھوں کے اشارے سے باتیں کرتے اور وہ ہر کسی کا چہرہ تکتی رہ جاتی یا ان سب کے چہروں پر شہنشائی کے سائے تلاش کرتی۔ مشل اور سمن کی بے آواز اٹکھیلیاں کے درمیان کرن کا وجود لٹکا ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کرتی وہ سمن پر اپنی محبت ظاہر تو کر دے، لیکن پر ذلت کا احساس بیچ میں سینہ تانے کھڑا ہو جاتا۔ اظہار وہاں درست ہے جہاں درجہ پاتے ہیں، جہاں محبت ہی کی کوپل موجود ہو، جب مٹی میں بیج ہی نہ ہو تو آس یا امید کا پیڑ کیوں کر کھڑا کیا جائے۔ کتنی تکلیف سے اس نے یہ 4 دن گزارے۔ 5ویں دن اس کی واپسی تھی، لیکن ندا نے شور کیا، کیا یار کتنا مزہ آ رہا ہے۔ کم سے کم 1 ہفتہ تو پورا کر لے۔ ندا تو اپنے محبوب عمر کے ہمراہ ہزاروں نئے خواب بن رہی تھی۔ مرضی شاید سمن کی بھی یہی ہوتی، لیکن کرن بول پڑی، کیا یار اس طرح سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جانا، کتنی کلاسز مس کر چکے ہیں ہم، اور پھر سیمسٹر ایگزام سر پر ہے، کیا کرو گی اتنا محنت کر کے کرن، ابھی تو 2 مہینے ہیں ایگزام میں، انجوائے کر لو۔ سعد مسکرایا، سمن کیا تمہیں یاد نہیں کہ نصرت آپی کی شادی کی تاریخ رکھنے بھی ہمیں اسی مہینے کی آخر میں جانا ہے۔ وہ سیدھا سمن سے کہہ رہی تھی، یاد ہے بابا، سب یاد ہے، نصرت میری بہن ہے کرن، مجھے یاد نہ ہوگا تو کسے یاد ہوگا، لیکن ابھی اس پل کو تو انجوائے کرو، کل ہی کی کل سوچیں گے۔ سمن اسی اطمینان سے بولا، اوکے یار، میں کل کی ٹکٹیں بک نہ کرواؤں؟ شہزیب آخر میں ہی بول پڑا۔ سبھی نے حامی بھر لی اور ہمیشہ کی طرح کرن خاموش ہو گئی۔ ویسے یار تمہاری فیملی کا یہ سسٹم ہے بڑا آسان، خاندان ہی کے دولہے کا خاندان ہی کی دلہن، جانتی ہو مشل، نصرت کی شادی کرن کے بڑے بھائی فراز شاہ کے ساتھ ہو رہی ہے، کویتا نے انفارمیشن دی، اور اسی طرح کرن سمن سے ہونے کی امید ہے۔ شہزیب نے مذاق کیا۔ سبھی ہنس دیے سوائے سمن اور مشل کے، اور کرن کی آنکھیں سمن کے چہرے پر بھٹک گئی جسے یہ مذاق پسند نہ آیا تھا۔ کوئی ضروری نہیں، وہ فوراً بولا۔ سبھی نے اس بات کو بھی مذاق ہی سمجھا، لیکن کرن کے دل میں ایک عجیب سی احساس نے سر اٹھایا، ٹھکرانے کے احساس نے۔ اور پھر اگلی ہی صبح سیڑھیوں پر ایک آواز ہوئی، سبھی دوڑتے گئے تو پتہ چلا کہ کرن سیڑھیوں سے پھسل کر گر چکی ہے اور اس کی ٹانگ میں سخت چوٹ آئی ہے۔ ڈاکٹر کو بلا کر اسے زخم کی پٹی کروائی۔ شام کو سبھی کا گھومنے جانے کا پروگرام تھا، لیکن کرن کا جانا ممکن نہ تھا، اس لیے اس کی دیکھ بھال کے لیے سمن گھر پر ہی رک گیا اور مشل باقی سب کے ساتھ چلی گئی۔ اگلے دن مجبوری جان کر سبھی کو واپسی کا سفر اختیار کرنا پڑا، اور اس طرح ان کے ساتھ ٹرپ کا سفر پورا ہوا۔ جانتے ہو شہزیب، مشل تمہیں پسند کرتی ہے، کرن کے بلاسٹ کیے اس بم پر۔ شہزیب کے منہ تک گئی چائے کو پیالی وہیں کی وہیں تھم گئی۔ وہ چونک گیا، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو کرن؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ نہیں ہوئی ہوں میں پاگل، روم میٹ ہے وہ میری، اس نے مجھے خود بتایا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ کرن نے اعتماد سے جھوٹ کو ثابت کرنا چاہا، مجھے تو اس کی کسی بات سے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ وہ حیران ہی تو تھا، اسی بھی یہی شکایت ہے تم سے کہ تم نے کبھی اسے سمجھنے کی، محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ شہزیب، لڑکیاں بہت گہری، بہت ڈیپ ہوتی ہے، اور محبت تو وہ کسی صورت کسی پر ظاہر کرنا نہیں چاہتی۔ وہ چاہتی ہے کہ محبت انہیں خود پہچان لے، خود ان کے آنچل تھام لے، اور محبوب خود چل کر ان سے کہے کہ تم میری چاہت ہو، میری محبت ہو۔ کرن اسے آمادہ کر رہی تھی اور وہ مستقبل سوچ چپ تھا، کیسے اور کب کیسے سوالیہ دائروں کے گرد سفر کر رہا تھا۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے زیب؟ اس جیسی اسپیشل لڑکی کی چاہتوں کی قدر نہیں ہے تمہیں؟ نہیں کرن، ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے پتہ نہیں کیوں بے یقینی سی ہے۔ کافی دنوں سے ہم دوست ہیں، مگر نہ اس کی باتوں اور نہ اس کی آنکھوں سے ہی پتہ چلا اس کی فیلنگز کا۔ پھر یہ کہ تم اس دل میں اپنی پسند کا احساس جگاؤ، اس کے اندر اپنی محبت کی بیج بو، اور ہاں اسے یہ مت بتانا کہ میں نے اس کے دل کا یہ بھید تم پر کھول دیا ہے، بے حد ناراض ہوگی وہ۔ کرن نے مسکرا کر اسے یقین دلایا، اور شہزیب مسکرا دیا۔ اس کے دل میں اس احساس نے جنم لے لیا تھا کہ مشل جیسی پری پیکر لڑکی اسے چاہتی ہے اور وہ اسے بے خبر ہے۔ چاہے جانے کا احساس یوں بھی عجیب ہوتا ہے، اور پھر وہ چاہت اگر مشل جیسی اپسرا سے جڑ جائے تو پھر کائنات کو مٹھی میں بھر لینے کا احساس ہوتا ہے، اور کچھ اسی طرح کا احساس شہزیب کے دل میں بھی تھا۔ کرن اپنے ایک جھوٹ سے شہزیب کے دل میں ایک احساس پیدا کر گئی تھی۔ اب باری تھی سمن کے دل کی، جس سے مشل کی محبت کے احساس کو جڑ سے اکھاڑنا تھا۔ اس کے بعد سمن کا حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل بھی نہ تھا، گھر کا لڑکا تھا، بس بی جان کے کانوں تک یہ بات پہنچانی تھی کہ وہ سمن کو چاہتی ہے، اور پھر بی جان اپنے بیٹے سکندر شاہ کو راضی کر لیتی، اور سکندر شاہ کا کہا سمن کبھی ٹال نہیں سکتا۔ باقی سب کچھ تو آسان تھا، بس سمن کے اندر مسکراتی مشل کی محبت سے اسے خوف آتا تھا کہ کہیں وہ محبت اپنی سچائیوں کو تھامے چوڑا سینہ کیے اس کے جھوٹ میں اڑے نہ جائے،
کہیں وہ طاقتور شے اس کے ہر احساس کو جھٹلا نہ دے۔ اور اگلے ہی دن ان کے گروپ کی زبان پر ایک دبی دبی کہانی تھی کہ ساجد مشل سے محبت کرتا ہے، اور وہ یہ کہانی بھی کرن ہی کی زبان سے نکلی تھی۔ سجل کے علاوہ تقریباً ہر کوئی یقین کر بیٹھا تھا، اور شاید سجل بھی کر لیتی، لیکن ڈرامے والی شام اس آنکھوں کے دیکھے اقرار کی گواہ تنہا وہی تو تھی۔ سمن اور مشل دونوں ہی تقریباً اس بھید سے بے خبر اپنی نئی نویلی محبت کی نوک پلک سنوارنے میں مگن تھے۔ دونوں ہی اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت فیلنگز میں مست تھے۔ لائبریری میں، کینٹین میں، لان میں کئی لمحے ایک دوسرے کے قریب گزرنا جیسے ان کا مشغلہ بن گیا تھا۔ کھٹے میٹھے خواب بننا، زندگی سے اچھی اچھی امیدیں وابستہ کرنا ان دونوں کے لیے کتنا رنگین، کتنا دلکش تھا۔ وہ تمام باتیں جبکہ کرن سے چھپی ہوئی نہ تھی، لیکن وہ خاموش تھی، مصلحت کی چادر لپیٹے وہ چپ تھی۔ اور پھر انہی دنوں مشل اور سمن کی محبت کی زندگی میں پہلی جدائی آئی کہ جب چند دنوں ہی کے لیے صحیح سمن کو کرن کے ساتھ لے کر حویلی پہنچنا تھا اپنی بہن نصرت کی شادی کی تاریخ رکھنے۔ اس مختصر سی جدائی نے بھی مشل کے اندر دھڑکتے ننھے سے دل کے اندیشوں کے ہزاروں دھڑکیں پیدا کر دیں اور اسے اس نام آنکھوں سے سمن کو ودا کیا۔ کیوں روتی ہو؟ صرف چند دنوں کی بات ہے نصرت، آپی کی شادی ہو جائے تو بی جان سے ضرور تمہاری بات کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات ٹالیں گی نہیں۔ سمن نے اس کے قریب جا کر ایک بات کہی اور اس کے کان میں پڑا بوندا بھی شرم سے دہرا گیا۔ جلدی آنا سمن، میں انتظار کروں گی، اور ہاں، اپنا موبائل کبھی آف مت کرنا، مشل نے تاکید کی۔ اور حکم میڈم جی، سمن نے چھیڑا، اور کھانا وقت پر کھا لینا، وقت پر سونا، اور مجھے خوب یاد کرنا۔ مشل کے لہجے کی شوخی سمن کے دل کی کلیاں کھل گئی، اور اس طرح سمن اسے چھوڑ کر کرن کے ساتھ اپنے پاپا کے گاؤں آ گیا، جہاں پر وہ ایک شوخ، چنچل، رومانٹک سمن سے الگ خاندان کا وارث شمن شاہ تھا، جس کی حویلی کے اندر پوری برادری اور گاؤں کے تمام فیصلے لیے جاتے تھے۔ خاندان کی زیادہ تر شادیاں بھی خاندان ہی میں طے پاتی تھیں۔ سمن کی دو بڑی بہنیں اپنی پھوپھو کی بہوئیں تھیں، اور نصرت کی شادی اب کرن کے بھائی فراز شاہ سے طے ہونے جا رہی تھی۔ سبھی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے حویلی میں جمع تھے۔ ہر کوئی انتظار کر رہا تھا سکندر شاہ کا کہ وہ کون سی تاریخ فکس کرتے ہیں۔ ہاں سکندر شاہ، بولو کیا تاریخ سوچی ہے بچی کی شادی کی؟ یہ ان کی والدہ بی جان تھی۔ اماں جی، فیصلہ تو وہی ہوگا جو آپ چاہیں، لیکن ہم نے اور اظہر شاہ نے مل کر 10 دسمبر کی تاریخ سوچی ہے۔ سکندر شاہ نہایت ادب سے بولے۔ پھر کیا تھا؟ بی جان بھی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ بچے نے جو کہا وہی میرا خیال ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے بی جان، ہم بھی تیار ہیں۔ کیوں اظہر شاہ؟ سکندر شاہ نے کہا۔ بے شک ہم تیار ہیں، اظہر شاہ مسکرا دیے۔ کتنے روکھے پھیکے بال ہو گئے ہیں تیرے کرن، تیل ویل کیا شہر میں نہیں ملتا؟ بی جان کرن کی لمبی سیاہ زلفیں بکھرے اسے کہہ رہی تھیں۔ تیل تو ملتا ہے، لیکن وہاں پر میری پیاری بی جان کے نرم نازک ہاتھ نہیں ملتے۔ کرن نے بی جان کی جھریوں سے بھرے ہاتھ آگے کر کے چوم لیے۔ اب چل رہنے دے، اتنا ہی پیار ہوتا تو مجھے بی جان سے تو شہر سے جلدی ملنے نہ آ جاتی؟ کیوں اتنا انتظار کرواتی ہے؟ بی جان انتہائی مہارت سے اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے بولیں۔ اتنی ٹف پڑھائی ہے بی جان، اور پھر شہر کوئی پڑوس میں تھوڑی ہے۔ سمن نے تو بالکل یاد ہی نہیں رہتا یہاں آنا، وہ تو میں ہی اسے گھسیٹ کر لاتی ہوں۔ وہ سمن بھی نا ابھی تک بڑا نہیں ہوا، اس کے لیے بھی کسی رسی کھینچنے والی کا انتظام کرنا ہی پڑے گا، تب عقل آئے گی اس کو، بی جان نے کہا۔ کرن کو یہی موقع اپنے دل کی بات کہنے کے مناسب محسوس ہوا۔ ایک بات کہوں بی جان، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ کہو بیٹا، اگر بات صحیح ہوگی تو میں کیوں برا مانوں گی؟ بی جان، میں سمن کو پسند کرتی ہوں، وہ قدرے اٹک اٹک کر بولی۔ بے شک بی جان سے اس کی محبت دوستی نما تھی، لیکن جھجک بہرحال تھی۔ بی جان کے ہاتھ اس کے بالوں کے چلتے چلتے رک گئے، وہ کچھ سوچنے لگ گئیں۔ کیا ہوا بی جان، میں نے کچھ غلط کر دیا؟ کرن نے مڑ کر بی جان سے چہرے کی طرف دیکھا۔ نہیں، تم نے کچھ غلط نہیں کہا، لیکن یہی بات جو سالوں سے ہمارے دل میں تھی، یہ ہم کو کہنی چاہیے تھی۔ تمہارے منہ سے یہ سن کر پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگا، بی جان سنجیدگی سے بولیں۔ یہ ہم نے بہت پہلے ہی سوچ رکھا تھا، اور تمہارے یونیورسٹی چلے جانے کے بعد تو دل ایسے مچلنے لگ گیا کہ ہم کو جلد سے جلد کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ تم شہر اتنی دور اگر اپنے ساتھ کے ساتھ رہو تو شاید ہماری ساری فکریں دور ہو جائیں گی۔ ہم کل ہی سکندر شاہ سے بات کریں گے، اور فراز شاہ کے ہمراہ تمہارا نکاح بھی پڑھوا دیں گے، تم فکر نہ کرو۔ بی جان کا لہجہ ٹھوس تھا۔ کرن نے مشل کے بارے میں بی جان کو بتانا مناسب نہ سمجھا، اور اپنا سر چپکے سے ان کی گود میں ٹکا لیا۔ وہ لان میں کھڑی پودوں میں پانی لگا رہی تھی کہ جب سمن سفید شرٹ اور کالی پینٹ پہنے اس طرف سے گزرا۔ وہ یونیورسٹی والے سمن سے اتنا مختلف لگتا تھا، حویلی آ کر اس کی چھاپ کتنی بدل جاتی تھی۔ سمن، اس نے اسے تیز رفتاری سے جاتے دیکھ کر آواز دی، اور اس کی آواز دینے پر سمن کے قدم رک گئے۔ وہ مڑا، اس نے کرن پر نظر ڈالی اور اس کی طرف آ گیا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ کیوں بلایا ہے؟
حویلی آ کر تو تم پہچاننا بھول جاتے ہو۔ پوچھنا یہ تھا کہ واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ وہ مسکرائی۔ بابا کے ساتھ ابھی مجھے زمینیں دیکھنے جانا ہے، سوچ رہا ہوں آج شام ہی نکل جاؤں۔ تم چاہو تو رہ سکتی ہو، بعد میں فراش چائے کے ساتھ آ جانا، سمن نے جلدی سے کہا۔ تمہیں کیا جلدی ہے سمن؟ اگر تم بھی رک جاتی تو پڑھائی کا کوئی اتنا حرج تو نہیں ہو جاتا، کرن نے گہرے انداز میں کہا۔ ہاں لیکن جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ تو پورا ہو ہی گیا۔ سمن کے چہرے پر دھوپ سی کرنیں چمک کر گلابی رنگ دوڑا رہی تھی۔ یا کہو نا سمن کی مشیل کی یاد آ رہی ہے۔ کرن کے یہ کہنے پر سمن بے اثر چہرہ لیے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی اثر نہ تھا، نہ ڈرنے کا اور نہ پکڑے جانے کا احساس تھا۔ ویسے جانتے ہو آج کل ہمارے گروپ میں کون سی بریکنگ نیوز چل رہی ہے؟ کرن نے پانی کے پائپ کے ساتھ ساتھ بات کا بھی رخ موڑا۔ کون سی؟ وہ اسی صوبٹی سے بولا۔ شاہزیب اور مشیل کی محبت کی۔ کرن محبت پر زور دے کر بولی۔ کیا؟ اب کی سمن کے چہرے پر ایک رنگ ابھرا۔ ہاں چاہو تو پوچھ لینا کسی سے، ہر کسی میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ شاہزیب مشیل میں انٹرسٹڈ ہے۔ مجھے خود بتایا تھا شاہزیب نے، کرن یقین بھرے لہجے میں بولی۔ کرن میری جانکاری میں تو کوئی ایسی بات نہیں، اور اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو مشیل کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، وہ ایسی فضول لڑکی نہیں ہے، سمن ٹھوس انداز میں بولا۔ تو میں نے کب کہا کہ وہ کوئی فضول لڑکی ہے؟ میں نے تو صرف اس کے شاہزیب سے افیئر کی۔ شٹ اپ کرن، اپنی زبان سنبھالو، سمن اس کی بات کاٹ کر بولا۔ تمہیں میری بات پر اپنے آپ یقین ہو جائے گا سمن، میں تمہیں یقین کرنے پر مجبور نہیں کر رہی، وقت خود تمہیں ثبوت دے گا۔ کرن نے پائپ پھینک دیا اور تیز رفتاری سے حویلی کے صدر دروازے کے اندر چلی گئی، اپنے پیچھے پریشان سے سمن کو تنہا چھوڑ کر، جسے اپنی محبت پر اعتبار تو تھا مگر پھر بھی وہ مرد تھا اپنی محبت اور اس کے درست ہونے کے متعلق بہت ہی روایتی قسم کا۔ اس نے اپنی شرٹ کے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور ہاسٹل کے نمبرز پش کیے۔ کچھ لمحوں میں وہاں سے فون اٹھایا جا چکا تھا۔ روم نمبر 142 سے مشیل اسد کو بلا دیجیے ذرا، سمن بولا۔ کچھ دیر فون ہولڈ پر رکھا گیا اور یہ کچھ دیر سمن پر کچھ سالوں کی طرح سخت گزری۔ سردیوں کی کومل دھوپ اسے اپنا آپ جلاتی محسوس ہوئی۔ مشیل اسد اپنے روم میں موجود نہیں، آپ بعد میں فون کیجیے گا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ سمن نے بے ارادہ ہی شاہزیب کے سیل نمبرز پش کیے اور دوسری ہی بیل کے بعد شاہزیب کی آواز گونجی۔ ہیلو سمن، کیسے ہو یار؟ ہم لوگ تجھے بڑا یاد کر رہے ہیں، کب آ رہے ہو واپس؟ اور کون کون یاد کر رہا ہے مجھے؟ سمن نے یوں ہی پوچھا۔ ہم سب ہی، میں، مشیل، سجل، کویتا، ندا اور سب۔ ویسے اس وقت مشیل میرے ساتھ ہے، بات کرو گے اس سے؟ شاہزیب نے کھلکھلا کر کہا۔ اور سمن کے دل میں اگی شک کی کوپل ذرا سی حرکت میں آئی اور اگلے ہی پل ایئر پیس میں مشیل کی آواز گونجی۔ کیسے ہو سمن؟ تم شاہزیب کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ بے اختیار ہی پوچھا گیا۔ ہاسٹل میں یونیورسٹی میں اکیلے رہ کر بور ہو رہی تھی نا، تمہاری بھی بہت یاد آ رہی تھی تو شاہزیب نے کہا کہ چلو لنچ کر کے آتے ہیں، تو میں آ گئی۔ ویسے تمہاری غیر موجودگی میں شاہزیب نے بہت ہی سہارا دیا ہے، مشیل کھلکھلا کر بولی۔ سمن کے دل پر ایک اور چوٹ لگی۔ تم کب سے سہارے ڈھونڈنے لگی ہو مشیل؟ ایک پریشان سا الجھا سا سوال۔ کیا مطلب ہے سمن؟ تم کچھ ڈسٹرب لگ رہے ہو۔ مشیل کی محبت نے مزاج پہچاننے کا روپ دھار لیا۔ سمن نے خود کو سنبھالتے اور غلط خیالات کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ میرا مطلب ہے تم جیسی اسٹرانگ لڑکی کو کب سے سہارے کی ضرورت پڑ گئی؟ سمن تم ہی تو کہتے ہو کہ میں باہر سے جتنی بھی بہادر بننے کی کوشش کروں، اندر سے میرا دل ایک چڑیا کی طرح ہے، اور جانتے ہو یہ چڑیا تمہارے پنجرے میں قید ہو چکی ہے، مشیل نے دھیرے سے کہا۔ سمن کا دل کچھ ہلکا ہو گیا۔ اور اگر چڑیا میری قید میں ہے تو میری جان بھی تو اسی چڑیا میں ہے، اور اگر کسی نے یہ چڑیا چھین لی تو میری سانسیں اسی وقت ختم ہو جائیں گی۔ سمن کے دل کی حالت اب بھی دھوکے میں تھی۔ کوئی تو پرابلم ہے سمن، اس قدر الجھی بکھری باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اور اب کتنے دن رہنا ہے وہاں؟ جلدی آ جاؤ نا، مزاج پہچاننے والا۔ دل پھر دھڑکا۔ میں کتنی تنہا ہوں یہاں پر، کتنی اکیلی، پلیز سمی کم بیک سون۔ محبت خوش آمدید تھی۔ سمن کے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ پل بھر میں اس نے تمام اندیشے، تمام باتیں غلط لگنے لگ گئی۔ آج رات تک پہنچ جاؤں گا، کل یونیورسٹی میں ملاقات ہوگی۔ فون بند ہو چکا تھا، سمن کی آواز ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ اب مشیل کو اپنے ارد گرد محسوس ہونے لگا۔ وہ شاہزیب کے ہمراہ ہوتے ہوئے بھی نہ تھی۔ سمن کے خیالات اس کے ساتھ تھے، اس کی محبت کی قید میں چڑیا کی طرح تھی، لیکن پھر بھی خوش تھی، پھر بھی مطمئن تھی۔ یونیورسٹی پہنچا تو ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر ہی اپنے گروپ کو کھلکھلاتے ہنستے دیکھ لیا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ان تک آیا۔ وہ سبھی سمن کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ساتھ تو فوراً سے بھی پہلے اٹھ کر گلے لگ چکا تھا۔ کیا یار اتنے دن لگا دیے، کتنا مس کیا ہم نے تم دونوں کو۔ یہ کرن کہاں ہے؟ کویتا نے کہا۔
میں تو کل رات ہی واپس آ گیا تھا، البتہ کرن کی مرضی ہے جب آ جائے۔ جانتے تو ہو گے ان لڑکیوں کو تم، ساتھ دادیوں، نانیوں، پھوپھیوں، ملیوں، خالہ زاد، تایا زاد اور باقی دور کے رشتوں کے لیے کتنی پاگل ہوتی ہیں، ایک بار مل جائیں تو چھوڑتی نہیں۔ سمن کے کہنے پر لڑکیاں بول اٹھی، ہاں تو ہم آپ لڑکوں کی طرح سخت اور پتھر دل لے کر پیدا نہیں ہوتے ہیں، ہماری فیلنگز بہت اچھی، بہت نرم ہوتی ہیں۔ نیدا نے احتیاط کیا، اوئے صدقے جاواں، سعد نے چیخ ماری، وہ مشیل اور سازیب نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ سمن کی نظروں کو اب تک وہ دونوں دکھائی نہیں دیے تھے۔ یار سمن تو واقعی پیر ہے، وہ دیکھو شہزیب اور مشیل اسی طرف آ رہے ہیں۔ سعد کے کہنے پر سبھی ہنس دیے اور سمن نے مڑ کر دیکھا، پرنٹڈ پنک کلر کے شفون کے سوٹ میں بالوں کی اڑتی لٹ کو کانوں میں اڑاتی مسکراتی مشیل اور کتابوں کو تھامے فخر سے چلتا آ رہا شہزیب۔ سمن کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار نہ چاہتے ہوئے بھی بڑھ گئی تھی، سانسوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ ارے سمن کیسے ہو یار؟ شہزیب نے اسے دیکھتے ہی اپنے بازوں میں بھیج لیا اور مشیل کا تازگی سے بھرا چہرہ ایک رونق لیے جگمگا اٹھا۔ اتنے دنوں سے جس صورت کا انتظار تھا وہ آخر نظر آ ہی گئی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم دونوں سناؤ، آج ایک ساتھ کیسے آئے؟ اس نے اپنے اندر کے غصے کو دبانے کی کوشش کی۔ یونیورسٹی گیٹ تک آیا تو پتہ چلا کہ میڈم مشیل اسد کے نازک سے پاؤں میں جوتا ہونے کے باوجود کانٹا چبھ گیا ہے اور پاؤں میں موچ بھی آ گئی ہے، اور ایسے میں ان کو اکیلے چھوڑ آنا دوستی کے اصول کے خلاف تھا۔ سو ان کا کانٹا نکالا، جوتا صاف کیا اور انہی کے ساتھ دھیمی رفتار سے آتا رہا۔ شہزیب کی کہانی سن کر سبھی کو مزہ آ رہا تھا۔ پل بھر کے سبھی مشیل کے پاؤں کی طرف دیکھنے لگے، جہاں پنک پتلی سی پٹی والے جوتے کے ساتھ ساتھ کانٹا چبھنے کے نشان بھی تھا۔ سرخی مائل دھبا، درد تو نہیں ہو رہا ہے مشیل؟ سمن نے فکرمندی سے پوچھا۔ مشیل نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں میں گردن ہلائی، اب سارے درد مٹ گئے ہیں۔ دل سے ایک آواز اٹھی، یا تم لوگ اپنی باتوں سے فارغ ہو جاؤ، پھر میں ایک بمباسٹک نیوز سناتی ہوں۔ نیدا نے سب کی طرف دیکھا، تم نے شہزیب کا کام کب سے سنبھال لیا نیوز ریڈر؟ سعد نے ٹکڑا توڑا۔ نیدا نے اسے نظر انداز کر کے بات کی، فرینڈز آپ سب کو میں اس سنڈے اپنی منگنی پارٹی پر انوائٹ کرنا چاہتی ہوں، نیدا نے بڑی ادا سے کہا۔ سبھی حیران ہوئے، آوازیں، سوال، اشارے، سبھی کو اس واقعے کے دھماکے پر حیرت تھی۔ منگنی مگر کس سے؟ کویتا نے کہا۔ عمر سے اور کس سے؟ نیدا بے پرواہی سے بولی، وہی عمر جو ہمارے ساتھ ٹور پر چلا تھا۔ شہزیب کے سوال پر نیدا نے حامی بھری، مگر کیسے، کب طے ہوئی؟ سعد نے سوال کیا۔ دوستو میں نے تم لوگوں سے جھوٹ کہا تھا، عمر میرا کزن نہیں، میرا محبوب تھا۔ 4 سال پہلے ہم دوست بنے تھے، میں نے بڑی مشکل سے پاپا کو منایا، مما تو میرے ساتھ تھیں۔ خیر ہماری منگنی طے ہو گئی ہے اس سنڈے کو، کوئی خاص فنکشن نہیں ہے، بس رسم ہے، نیدا نے تفصیل بتائی۔ سبھی خوش ہوئے۔ یار ایک لڑکی تھی جو ہاتھوں سے چلی گئی، لگتا ہے ساری عمر کنوارا ہی رہنا پڑے گا یا پھر اپنی اکنامکس پروفیسر مس شاہلہ سے شادی کرنی پڑے گی، وہ بھی بیچاری میری طرح کنواری ہے۔ سعد نے دکھ سے دہائی دی، باز آ جاؤ سعد، نیدا نے اسے گھورا۔ سبھی مسکرا دیے۔ کس طرح منا لیا تم نے اپنے پاپا کو نیدا؟ تمہیں تو بہت ڈر تھا نا ان کا؟ مشیل کے کہنے پر نیدا کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھرا۔ پتہ نہیں یار کس طرح منا لیا، بس یہ ہے کہ ہمت نہیں ہاری، اور پھر اگر حوصلہ ہو تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ پتھر کی دیوار کتنی بڑی ہے۔ نیدا کی آنکھوں سے اس کا حوصلہ چھلک رہا تھا۔ کتنی خوش ہو رہی ہوگی نا تم اپنی محبت پانے پر، ایک نئے رشتے کی شروعات اپنے من چاہے ہمسفر کے ساتھ کرنے پر، ایک آدھے ادھورے رشتے سے نجات پانے پر۔ مشیل کے لہجے کی اداسی کو نیدا نے پہچان لیا۔ آدھا ادھورا رشتہ؟ میں سمجھی نہیں۔ ہاں نیدا، محبت دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہونے کے باوجود بھی ایک آدھا ادھورا رشتہ ہی ہوتا ہے۔ یہ بندھن یا ناطہ ایک بے نام سا ناطہ ہے۔ سمن کرن کے ساتھ بے خوف ہو کر چل سکتا ہے لیکن میرے ساتھ نہیں۔ چند لوگوں کی بھیڑ میں مجھے بات کرتے ہوئے کتراتا ہے، مصلحت کے پردے کے پیچھے چھپ کر۔ یہ مصلحت کیا ہے؟ یہی محبت کا آدھا ادھورا پن۔ کوئی رشتہ بے نام نہیں ہونا چاہیے نیدا، رشتے کے لیے نام کی بیساکھی ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ لولے لنگڑے کی طرح ہوتے ہیں۔ مشیل کے کہنے پر نیدا خاموش ہو گئی۔ تو پھر بنا لو سمن کو اپنا منگیتر یا کچھ بھی اور ختم کرو اس آدھے ادھورے پن کو، نیدا نے فوراً کہا۔ کیسے کر دوں ختم نیدا؟ آج کل پتہ نہیں سمن کو کیا ہو گیا ہے، جب سے اپنے گھر سے لوٹا ہے بہت الجھا سا لگتا ہے، خفا سا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پوچھوں تو بتاتا نہیں ہے، مجھے بھی پریشان کر کے رکھ دیا ہے، الجھی سی باتیں کرتا ہے، ملنے سے کتراتا ہے، پتہ نہیں بات کیا ہے۔ مشیل کی ذہنی کیفیت اس کے لہجے میں ظاہر تھی۔
تم اس سے ملنا یا بات کرنا ختم مت کرو، اس کے زیادہ نزدیک ہونے کی کوشش کرو، اس کی پرابلم بانٹو۔ ہو سکتا ہے وہ کسی الجھن کا شکار ہو، اسے یوں اکیلا تو نہ چھوڑو تم۔ ندا نے اسے سمجھایا اور مشیل نے کچھ ریلیکس ہو کر گردن ہاں میں ہلا دی۔ ندا کے منگنی کے لیے سبھی نکلنے والے تھے۔ سمن نے مشیل کو ہاسٹل فون لیا۔ کس کے ساتھ جا رہی ہو تم مشیل؟ سمن: میں اور کرن ساتھ نکلیں گے، شاید رکشا ہی پکڑ لیں۔ مشیل نے کہا: رکشا پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنی گاڑی لے کر آتا ہوں۔ سمن نے کہا: مجھے تو کوئی اعتراض نہیں سمن، لیکن کرن بازار گئی ہے، پتہ نہیں کب تک آتی ہے، اور اسے اکیلا چھوڑ کر جاؤں گی تو ناراض ہو جائے گی، اسے ندا کے لیے گفٹ لینا تھا۔ تم ایسا کرو، تم چلے جاؤ، ہم آ جائیں گے، وہیں پر ملاقات ہوگی۔ مشیل نے اپنی بات پوری کی: چلو اوکے، وہیں پر ملتے ہیں۔ سمن نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، اور پھر مشیل کو انتظار کرتے کرتے 1 گھنٹہ گزر گیا، مگر کرن کی واپسی نہ ہوئی۔ منگنی کا وقت ہونے والا تھا، مگر کرن کا کوئی پتہ نہ تھا۔ کرن خود تو نہ آئی، مگر اس کا فون آ گیا: مشیل، میں ندا کے گھر سے بول رہی ہوں، اصل میں شاپنگ کرتے کرتے اتنی لیٹ ہو گئی نا کہ سوچا اب سیدھا ادھر ہی آ جاؤں۔ میں نے سوچا تم بھی نکل گئی ہوگی، کرن نے بہانہ گڑھ دیا۔ لیکن کرن، میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی، سمن نے گاڑی لانے کا کہا تھا، لیکن میں نے منع کر دیا، میں کیسے آؤں؟ مشیل کا غصہ یقینی تھا: آئی ایم سوری یار، ایسا کرو، شاہزیب کے سیل پر فون کرو، باقی سب تو پہنچ چکے ہیں، وہ نہیں آیا، اس کے ساتھ آ جاؤ، یا پھر کوئی رکشا وغیرہ پکڑ لو۔ کرن کی رائے سن کر اس نے فون بند کر دیا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ شاہزیب کے موبائل پر نمبر پش کر چکی تھی۔ تقریباً 15 ہی منٹ بعد شاہزیب اپنی موٹر بائیک کے ہمراہ موجود تھا۔ وہ فوراً بیٹھی اور دونوں ندا کے گھر کی طرف چل دیں۔ ارے کرن، مشیل کہاں ہے؟ اسے تمہارے ساتھ آنا تھا نا؟ سمن نے کرن کو پارٹی میں چلتے پھرتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ ہاں آنا تو تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ مشیل بولی کہ تم چلی جاؤ، میں شاہزیب کے ساتھ آ جاؤں گی۔ آتی ہی ہوگی، کرن یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی، اور سمن کا دل سراپا سوال بن گیا۔ اس کے ذہن میں مشیل کے الفاظ گونجنے لگ گئے: میں کرن کو اکیلا چھوڑ کر کیسے آؤں؟ تم ایسا کرو، تم چلے جاؤ۔ اور یہ واپسی اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے اسی غصے اور پریشانی میں گھرا تھا۔ سارے ثبوت محبت کے خلاف تھے، مگر محبت پھر بھی نہ ماننے والی تھی۔ اگر شاہزیب کی موٹر بائیک اسے نظر نہ آتی۔ اس نے دیکھا تو شاہزیب مشیل کو اپنے پیچھے بٹھائے موٹر بائیک پر آ رہا تھا۔ کونے میں بائیک کھڑی کر کے دونوں ہم قدم چلتے ہوئے جا رہے تھے، اور سمن شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دل جیسے کسی مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ احساسِ توہین اس قدر کہ سانس لینا اسے دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ جس چڑیا میں اس کی جان بستی تھی، وہ چڑیا اسے دور اڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے محفل کی روشنیوں میں اپنی فیلنگز چھپانا کس قدر کٹھن لگ رہا تھا۔ بے وفائی کے وسوسے اس کے دل میں جاگ رہے تھے۔ محفل میں باقی وقت یوں تو مشیل اسی کے ہمراہ تھی، ہنستی ہوئی، بولتی ہوئی، لیکن وہ اس کے ہمراہ نہ تھا۔ وہ تو احساسِ گمشدگی کے بوجھ تلے اپنی سانسیں اور دل کی دھڑکنیں سمیٹ رہا تھا۔ ساری محفل جاندار تھی، بس ایک سمن ہی جیسے بے جان تھا۔ اور پھر ایک خوش قسمت سے لمحے میں ندا کی محبت کی انگلی میں عمر نے ایک پیارا سا نام والا رشتہ ڈال دیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے سمن؟ تم کیوں مجھ سے اتنے خفا رہنے لگ گئے ہو؟ 2 دن سمن کی ناراضگی برداشت کرنے کے بعد آخر مشیل نے پوچھ ہی لیا، اور سمن کی خاموشی اسے اور ڈسٹرب کرنے لگی۔